یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہامس آئیلینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا کا سفر پہلے بھی طے کیا تھا، اس لیے یہ اس کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ ان کو سمندر نکل گیا یا کسی طوفان کا شکار ہوئے؟ اگر صرف کوئی انفارمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ بہامس آئیلینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک انفارمیشن اور بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائی اینگل سے کراس کرنا تھا۔ جب امریکن روسٹ گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، جو سمندر کے اس حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا، لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہم سب نے برمودا ٹرائی اینگل کی کئی سٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل فلوریڈا سے برمودا آئیلینڈ اور پورٹو ریکو سے ہو کر فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائی اینگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائی اینگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس کو کبھی برمودا ٹرائی اینگل تو کبھی ڈیول ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے۔ وہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلین کا تعلق اپنے بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئر پلین کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائی اینگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ایئر پلین کا ملبہ ریسرچر کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پر شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل سکا۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور ورٹیکس ہے یا پھر یہاں سی مونسٹر اور ایلینز کا بسیرا ہے؟ آخر برمودا ٹرائی اینگل میں کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والے ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو آخر کار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹوریڈو بومبر ایئر کرافٹس ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بومبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے یو ایس نیوی کو شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہو۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 بومبر ایئر کرافٹس کا پتہ چلا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چلا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوئنز جارج اور ڈیوڈ امریکن نیوی میں آفیسرز تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائی اینگل کے سمندر کے اوپر صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ، دور دور تک صرف پانی اور پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا، جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر دیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائی اینگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہو گیا
تب ان دونوں بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے ہیں۔ 2015 میں الفورو نامی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہی تھی۔ 1 اکتوبر 2015 کو ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈ اور ایئر فورس نے ایک کمبائن سرچ آپریشن کیا اور پورے 1 مہینے کے سرچ آپریشن کے بعد الفورو سطح سمندر سے 15,000 فٹ نیچے سمندر کے باٹم پر پائی گئی۔ شپ کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا تب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے اور وہ الفارو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا۔ 23 فروری 2017 کو ٹرکش ایئر لائن کا ایک جہاز فلائٹ TK-183 نے کیوبا کے شہر ہوانا میں لینڈ کرنا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزرنا پڑا، لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کی کہ جہاز بالکل اب نارمل بیہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل دیا اور ہوانا کے بجائے ڈیولس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کر دیا، اور اس طرح سے اس نے 440 پیسنجرز کی جان بچا دی۔ اس طرح کے اور کئی انسیڈنٹس برمودا ٹرائی اینگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں جن کی لسٹ ویکیپیڈیا پر موجود ہے، لیکن چند انسیڈنٹ تو ایسے بھی تھے جو آج تک کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ 1967 میں کرسمس والے دن ایک امریکن بزنس مین جس کا نام براک تھا اپنی لگژری یاٹ میں میامی بیچ کی سیر کو نکلا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد بیچ گارڈ کو براک کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی یاٹ کی کسی چیز سے ٹکر ہوئی ہے۔ جب گارڈز وہاں پہنچے تو نہ ہی ان کو کوئی یاٹ نظر آئی اور نہ ہی براک کا کوئی نام و نشان تھا۔ واللہ عالم سمندر میں کون سی چیز سے اس کی ٹکر ہوئی تھی، یہ راز براک کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ برمودا ٹرائی اینگل کے رونگٹے کھڑے کرنے والی مسٹریز ہر نئے واقعے کے بعد ایک بار پھر سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں، اور ہر بار اس طرح کے مسٹریز کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کھوج ایک بار پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بار سائنسدانوں نے کچھ ایسے ٹھوس ثبوت تلاش کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اب یہ مسٹری واقعی ہی سولو ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی آف کلوراڈو سے تعلق رکھنے والی ایک امریکن سائنٹسٹ کی ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائی اینگل کی کڑی جانچ کی، جس میں ان کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو شاید آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر کچھ ایسے کلاؤڈز بن رہے ہیں جو نہ ہی اسکوئر ہیں اور نہ ہی سرکل، بلکہ یہ کلاؤڈ ہیگزاگون کی شکل کے ہیں اور ان کا سائز 88 کلومیٹر جتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایکسپرٹ ٹیم کا ماننا ہے کہ شاید یہ کلاؤڈ عام کلاؤڈز نہیں بلکہ ایئر بومب کلاؤڈز ہیں، یعنی جب یہ عجیب قسم کے بادل بنتے ہیں تو ان کے نیچے سے بہت ہی تیز ہوا کے جھونکے جاتے ہیں جن کی سپیڈ 250 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ ہوا کے ان جھونکوں کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ نہ ہی ان میں کوئی ہوائی جہاز آسانی سے اڑ سکتا ہے، اور ان کی وجہ سے پانی میں جو لہریں بنتی ہیں نہ ہی ان میں کوئی بڑی سے بڑی شپ تیر سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شاید برمودا ٹرائی اینگل میں ہونے والے حادثات کی بھی یہی وجہ ہے۔